لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو عزیزو، چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو خطاب فرمایا، یعنی کافروں کو بھی خطاب فرمایا، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یا ایھا المنافقون، ان سے بھی خطاب فرمایا، اے منافقوں، کافروں کو ان کے کفر، اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے انکار پر ان کے غلط اور باطل عقیدہ اس کی طرف متوجہ کیا کہ یہ نقصان کا راستہ ہے جس طرف تم جا رہے ہو، آخرت میں عذاب ہے، ایمان لے آؤ۔ منافقوں سے کہا کہ تم دونوں طرف چل رہے ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ خطرناک ہو، کافروں کی مسلمانوں کو آ کے سناتے ہو، مسلمانوں کی خبریں کافروں کو دیتے ہو، کسی کے بھی فائدے میں تم لوگ نہیں، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اسی طرح یہود و نصارہ کو، جو کفر و شرک میں سب سے اونچے طبقات ہیں، ان کو بھی خطاب فرمایا کہ تم اصل دین سے، حق سے، انبیاء اور رسول علیہ الصلوات و تسلیمات کی اصل تعلیمات سے تم ہٹ گئے ہو، راستہ بدل لیا اور تم گمراہ ہو گئے ہو۔ تمہیں میں اپنے آخری نبی، آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت دے رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں کہ صحیح راستے پر آ جاؤ، ان کی بات کو سنو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو اسی طرح ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر خطاب فرمایا۔ ایک تو ایمان والوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ اس سے تمہاری دنیا بھی روشن ہے، تمہاری قبر بھی روشن ہے، اور تمہارا
قیامت کا دن بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے۔ ایک تو اس طرف توجہ دلائی، احساس پیدا کیا کہ تم فخر کرو اس بات پر کہ میں نے اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے، یہ کسی کے پاس نہیں۔ جیسے آخری آیت جب نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع ہے۔ تو ایک کافر نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا کر جشن کرتے، عید مناتے، لیکن تمہارے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تم نے آرام سے سن لی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا تھا، تم بے وقوف ہو، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو آج دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، تکمیل دین کا اعلان بھی ہے، تو اصل عید تو ہماری ہوئی، ہم اس پر فخر کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کو اس نعمت کا احساس دلایا اور اس نعمت کو سنبھالنے، اس کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کے جو نفع ہیں ان سے باخبر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو بچانا کیسے ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی بتلایا قرآن کریم میں۔ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، جو وہ فرما رہے ہیں اس کو مان لو، جو عمل کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ ہے طریقہ ایمان بچانے کا۔ اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے نبی کی خواہش جو ہے اس کو اختیار کر لو۔ پھر چونکہ قرآن کریم قیامت تک تمام زمانوں کے لیے ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہے، تو ہر زمانے میں جو بھی حالات پیدا ہوں، جو بھی کیفیات پیدا ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اس ایمان کو بچانا ہے اور ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن کون ہیں تمہارے، دشمنوں کی نشاندہی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ دشمنوں کی دشمنی کی جو وارداتیں ہیں، جو ان کی سازشیں اور منصوبہ بندیاں ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ایمان والوں کو، اس لیے کہ اللہ کو ایمان والوں سے محبت زیادہ ہے کہ کہیں ان کا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو قرآن کریم میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی سنگت اور رفاقت اختیار کرو۔ اب ایمان تو ہے، اس کو بچانے کے لیے تقوی ہے، ورنہ نہیں بچے گا۔ تقوی ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو ایمان بچے گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو تسلیم کرنا، ان پر عمل پیرا ہو جانا، اور اس عمل کو سمجھنے کے لیے سچے لوگ یعنی جو مومنین ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی دوستی اختیار کرو، پھر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر۔ تو یہ طریقہ بھی بتلایا، خطرات جو ہیں ان سے باخبر کیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہدایات بھی دی ہیں، یہ خاص محبت کا اظہار ہے ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ رازدان بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ مخفی ہے یعنی چھپا ہوا ہے ان کے جی میں، ان کے دل میں، وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے بتا دیے تم کو پتے یعنی اپنی نشانیاں اگر تم کو عقل ہے۔ اب پہلی بات کہ ایمان والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سوا یعنی ایمان والوں کے سوا کفار و مشرکین جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کو اپنے معاملات کا رازدار نہ بناؤ، چاہے تمہاری انفرادی زندگی ہے یا تمہاری حکومتی اور ریاستی زندگی اور معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، قومی معاملات ہیں۔ مسلمانوں کے سوا، ایمان والوں کے سوا کسی اور کو رازدار نہ بناؤ، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ منافقوں کو۔ منافقین کا بھی پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ سکتے ہیں، چھپ نہیں سکتے، ان کے اعمال ظاہر ہیں۔ تو ہر طبقہ اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہے اور لوگ جانتے ہیں انہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ بات طے شدہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کر رہے ہیں، کیوں رازدار نہ بناؤ؟ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، لا یعلونکم خبالا، یعنی ان کی خواہش یہ ہے، ان کے جی میں یہ بات ہے کہ تمہیں ہر طریقے سے نقصان پہنچے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کہیں بھی تمہیں نفع اور فائدہ نہ ہو۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی خوشی ہے، تمہیں جس قدر بھی تکلیف پہنچے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب سے مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے لیے یہ نرمی پیدا کی، ان میں گھلنے ملنے کی کوشش کی، ان کو دوست سمجھنے کی کوشش کی، آگے اللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت فرمائی اگلی آیت، نقصان اٹھایا، دھوکہ کھایا۔ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو دھوکہ ہی کھائیں گے، نقصان ہی اٹھائیں گے، سیدھی بات ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا وہ تو اپنی عقل پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر رکھا، چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ آزاد نہیں ہے، کسی قانون کے پابند ہیں، قانون شریعت کے پابند ہو گئے، آزادی نہیں ہے۔ ہاں، قانون شریعت پر عمل کرنے کے لیے آزادی حاصل کرنا ایک مومن اور مسلمان جو ہے اس کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اس کو نماز پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے، اس کو قرآن کریم پڑھنے، غور و فکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کی تعلیم دینے، قرآن کی دعوت اور تبلیغ، اس کو آگے پہنچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتوں کو آگے پہنچانے، لوگوں کو سنانے، دین کی دعوت اور تبلیغ کے کام کو، اس کو بڑھانے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو آزادی ہونی چاہیے، ایسا ماحول چاہیے جہاں وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکے۔ لیکن دین کے خلاف کسی بات کی، کسی کام کی آزادی نہیں ہے ایک مومن اور مسلمان کو۔ کافر ہیں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے، تو کافروں کو بھی دین کے خلاف کوئی تحریک، کوئی منصوبہ بندی، سازش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریاست کے پابند ہیں، قانون کے، دینی ریاست کے، جو وہ معاملات، جو حقوق ان کے لیے طے کرتی ہے، جو قرآن اور سنت نے دیے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان کو انسانی حقوق جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کو دیے جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے دین اور شریعت کے خلاف نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ عمل کرنے کی۔ ہاں، انہیں اپنی عبادت کی اجازت ہے، اپنے عبادت خانوں میں جائے، وہ اپنی حکومتوں میں اگر ہے، اسلامی ریاست میں نہیں ہے تو وہاں جو مرضی کرتے رہے، لیکن مسلمان پابند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی کہ پہلی بات تو ہے کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ جو تم میں سے نہیں ہے، کافر، مشرک، بے ایمان، منافق ہے، اس کو راز مت دو۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ کیوں راز نہ دو، وہ تمہیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے لیے بےتاب اور مضطرب رہتے ہیں، ان کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، ہم نے کفار و مشرکین کی پالیسیوں کو اختیار کیا، ان کے نظام ریاست و حکومت کو
اور ان کے معاشی نظام کو، معاشی پالیسیوں کو، اقتصادی نظام کو، ان کے سماجی قدروں کو ہم نے جب ان کے تجارتی ان کے نظام کو، جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو قبول کیا تو ہم ان کے غلام بن گئے اور وہ ہمارے سارے معاملات سے آگاہ ہو گئے، وہ ہمارے رازدار بن گئے۔ ہمیں نقصان ہے۔ نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ پہلے تو ایک آپ کو سنا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرہ ایک جگہ ہے، عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک عیسائی تھا جو لکھنا پڑھنا اچھا جانتا تھا، خوش خط بھی تھا، منشی کا کام دے سکتا تھا، سیکٹری کا کام دے سکتا تھا، فرمان لکھ سکتا تھا، آرڈر لکھ سکتا تھا ان کو آگے۔ تو بعض احباب نے کہا کہ یہ باصلاحیت آدمی ہے، اس کو آپ امور مملکت میں شریک کر لیں اور اپنا منشی رکھ لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ یعنی میں ایک غیر مسلم کو جو قرآن کے مطابق ہمارا دشمن ہے، اندر سے دشمن ہے، اندر سے دشمن ہے، اس کو اپنا رازدار بنا لوں، میری ساری باتیں وہ لکھے، اس کو پتا ہو اور وہ آگے پہنچ جائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دیا ان کو ہمارے قریب مت کرو، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے حساب و کتاب کے یعنی آڈٹ کے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، ایک بڑا ماہر تھا ایک عیسائی، حساب کتاب لکھنے رکھنے اس کو مینٹین کرنے کا بڑا ماہر تھا، اس کا نام پیش کیا کہ اس کو آپ حکومتی شعبے کے اندر، جو آڈٹ کا شعبہ ہے اس کے اندر اس کو رکھ لیں تاکہ یہ آپ کے تمام آمدن اور آپ کے اخراجات ان کا صحیح حساب لکھ سکے، رکھ سکے اور آپ کو بتا سکے۔ وہاں بھی یہی فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا تو یعنی ہمارے تمام معاملات سے ہمارا دشمن آگاہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کہاں سے مال آیا، کتنا آیا، ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا، یہ ساری تفصیلات اس کے علم میں آ جائے اور ہمارے لیے وہ نقصان کا باعث بنے، ہمارے سارے راز جو ہیں ہماری ریاست کے، حکومت کے، وہ دشمنوں تک پہنچ جائے۔ تم یہ چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کیا ہے، انہیں مغلوب کیا ہے، تم اس کو ہمارے اندر شامل کر کے پھر ان کو غالب کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے اور ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے، اور اس دین کی برکت سے ہمیں عزت اور غلبہ دیا ہے۔ ہم ان کو ساتھ شامل کر کے ان کے محتاج بنے اور ان کو سارے اپنے راز دے دیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر ہمیشہ ہم ان کے غلام ہو جائیں گے، ہم ان کی طرف دیکھتے رہیں گے، ہم ان کی پالیسیوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ تدبر، یہ ہے وہ مومن کی فراست کہ وہ اتنی دور تک دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا کیسے ہے؟ وہ قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں دیکھتا ہے، اس لیے اسے سارے نقصانات نظر آ جاتے ہیں، اس کو تمام فائدے بھی نظر آ جاتے ہیں، نقصان سے بچتا ہے اور فائدے والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ فرمائی، قد بدت البغضاء من افواہہم، یعنی نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے۔ کچھ باتیں تو ہیں جو ان کی زبان سے، ان کے منہ سے وہ نکل آتی ہیں کسی نہ کسی رنگ میں، اور بعض اوقات وہ باتیں بظاہر چکنی چپڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑی خوش نمائی ہوتی ہے، ہمیں بڑا نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نقصان ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، یہ تو ظاہری بات ہے، اس پہ اعتماد نہ کرنا، دھوکے میں نہ آنا۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے ان کے جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اندر دشمنی جو ہے وہ میں جانتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں تم نہیں جانتے، یہ ازلی دشمن ہے تمہارے۔ پہلے فرمایا یہ اسی بات میں خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ اندر کی دشمنی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر تو زبان سے پالیسیاں لے کے آتے ہیں کہ جی تعلیم عام ہونی چاہیے،
علم سے جہالت دور ہوتی ہے، علم سے شعور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اخلاق بہتر ہوں گے، لوگوں کو اپنا اور سوسائٹی کا، عام لوگوں کا نفع جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ جب علم آئے گا تو علم سے وہ اچھے راستے سوچیں گے۔ تو جناب یہ پڑھائیں، یہ پڑھائیں، یہ کتاب پڑھائیں، نصاب، یعنی ملک ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے نصاب کے اندر تجاویز وہ دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تجاویز کیا ہے کہ چھپے لفظوں کے اندر، جیسے ان کے دل کے اندر دشمنی چھپی ہے، ختم نبوت کا انکار جو ہے وہ لفظوں کے اندر چھپا کر پیش کر دیا، قرآن کریم کی آیات کا غلط معنی اور مطلب اور مفہوم نکال کے لفظوں میں چھپا کے پیش کر دیا، حدیث اس کا انکار ظاہری خوبصورت باتوں کے اندر چھپا کے اس کو پیش کر دیا کہ جناب کتاب اللہ ہے جی، اصل تو حدیث میں تو گڑبڑ ہوئی ہے، لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اور حدیثوں کی اتنی قسمیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، راوی جھوٹے ہیں، تو اصل چیز تو کتاب اللہ ہے، تو ہم سیدھے اللہ کی کتاب سے کیوں نہ ہدایت حاصل کر لیں۔ حدیث کا انکار ہو گیا۔ اب اس جاہل سے کو پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تجھ پر تو وحی نہیں آئی، نہ فرشتہ آیا تیرے پاس قرآن لے کے، نہ اس نے تجھے یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو حدیث ہے، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کتاب اللہ ہے، اور جہاں اپنی بات فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے، تو حدیث کتاب اللہ کی تشریح ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیات نہیں ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو سیدھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جن کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ فرمایا یہ کام ایسے کرو، اللہ نے مجھے فرمایا یہ کام ٹھیک ہے اس کو ایسے کرو، تو وہ یہ سارا کچھ۔ اب نصاب آ گیا، ہم نے قرآنی نصاب چھوڑا، دین کا نصاب چھوڑا، ہم نے لارڈ میکالے کا نصاب جو ہے اس کو اپنے لیے ترقی اور فلاح کا ہم نے ضامن سمجھ کے اس کو اختیار کیا، کیا نسل تیار کی ہم نے۔ آج ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اسکولز میں یعنی بچوں کو گانا گانے کا آرڈر جاری کیا جا رہا ہے، بچوں اور بچیوں کو ناچنے کا آرڈر جو ہے وہ حکومت جاری کر رہی ہے کہ ان کا مقابلہ کروائیں کہ کون اچھا ڈانس کرتا ہے، کون اچھا گانا گاتا ہے، کون اچھی غزل گاتا ہے، بچیاں ٹھمکا لگائیں، بچے ٹھمکا لگائیں، مل جل کے رہیں، مخلوص سوسائٹی، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کر لیں، اچھی بری ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، کیا بچا بات بتا دیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر کوئی لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، دو چار کی بات ہے۔ جو لوگ اس منصوبہ بندی کو پوری سازش کے تحت لانچ کر رہے ہیں، ان کو کہا جائے نا کہ تمہاری بیٹی، اس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں تو ایک دفعہ وہ بھی ہلیں گے، لیکن ان میں اکثریت جو ہے وہ بغیرتوں کی ہے، بغیرتوں کی ہے۔ کچھ ہیں کہ جو ہلیں گے کہ نہیں یہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن اکثریت جو ان پالیسیوں کو لانچ کرنے والی ہے وہ بغیرت ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو انہوں نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے، وہ اپنی معصوم بیٹیوں کو بھی اپنے دوستوں کو گھر بلاتے ہیں، اپنی بیویوں کے سامنے بٹھاتے ہیں، دوستوں کے گھر جاتے ہیں ان کی بیویوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو کہتے ہیں ذرا انکل کو ٹھمکا لگا کے دکھاؤ، ہماری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، انکل کو گانا سنا کے دکھاؤ۔ تو یہ بغیرتی کی انتہا ہے، اور اس سے اگلا درجہ جو ہے یہ وہاں پہنچ گیا جس کو دیوسی کہتے ہیں۔ بغیرتی کا جو آخری درجہ ہے نا، سپرلیٹو ڈگری جو ہے، سپریم کونسل میں جو آ جاتے ہیں اس کو دیوس کہتے ہیں۔
اس کو نہ اپنی بیوی کی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنی بیٹی کا، نہ بہن کا، کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے، سب روا ہے، یہ دیوسی ہوتی ہے، وہ یہاں تک پہنچے ہوئے۔ تو یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ نصاب۔ بظاہر آپ کو کتاب دی جا رہی ہے، بظاہر آپ کو تعلیم کا عنوان دیا جا رہا ہے، بظاہر آپ کو شعور دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ آپ سے دین چھین لیا، عقیدہ چھین لیا، نبی کے اخلاق چھین لیے، نبی کی سیرت چھین لی، سب کچھ آپ سے چھین لیا، اور وہ کچھ آپ کو دے دیا جس کو وہ یعنی کفار و مشرکین اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بھی قبول نہیں کرتے اور اس کو برا جانتے ہیں۔ وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے، چھوڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اسپرچول سوسائٹیز بنا دی ہیں انہوں نے، روحانی سوسائٹیاں کہ روحانیت کی طرف آئیں، ہم برباد ہو گئے، نہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ پاک رہا، نہ ہماری کوئی بچی پاک رہی۔ لکھ رہے ہیں اس پہ، کوئی اوریجنل لائف میں نہیں ہے، سب گناہ کے تمام مراحل سے گزر گئے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے گزر گئے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم غلام ہیں ان کی پالیسیوں، ہم نے سودی نظام قبول کیا، ان کی پالیسی ہم نے قبول کی، اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس ملک کے لوگ ہمیشہ سود ادا کرتے رہیں گے، قرض نہیں۔ قرض بڑھتا رہے گا، ہم سود ادا کرتے رہیں گے جب تک ہم طاغوت کے اس نظام سے مکمل بغاوت کا اعلان نہیں کرتے، ہم ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہماری آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی مقروض ہیں، سود کی مقروض ہیں، قرض کی نہیں۔ سود دینا ہے انہوں نے، آ کے نجات نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اچھا اتنے ڈالر لے لو، اتنے ڈالر لے لو، یہ کام کر دو، ہمیں تو ضرورت ہے، ہم کہیں گے دے دو، مہربانی، ہم یہ کرتے ہیں، اور وہ ڈالر بھی سود پر دے رہے ہیں۔ میں یار روٹی کے لیے پریشان ہوں، کہتا ٹھیک ہے ایک روٹی تمہیں دیتے ہیں، تم اس کے بعد یہ کام کرو، ہم کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو آخری بات اللہ پاک نے فرمائی، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے بتا دیے تم کو پتہ اگر تم کو عقل ہے، یعنی ہم نے اپنی ساری نشانیاں وہ تمہیں بتا دی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی دشمنی کے کیا انداز ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ان کی زبان پر کیا ہے، سب کچھ میں نے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے سارا کچھ تمہیں بتا دیا ہے، عقل سے کام لو، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے میں نے۔ یہ ملک اتنی نعمتوں سے مالا مال ہے، اتنی نعمتوں سے کہ ہم نہ تو نعمتیں گن سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ہر نعمت کا انکار کیا، ہم نے کسی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا اللہ کا۔ ہم نے اب وہ نعمتیں بیچ رہے ہیں، جو بچی کچی ہیں وہ ہم بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ملک خود کفیل تھا زراعت کے شعبے کے اندر، ہمیں انہوں نے لگایا، پیسٹی سائیڈ میں لائے، یہ سپرے ہے، یہ کھاد ہے، ہماری زمینوں کو تباہ و برباد کیا انہوں نے۔ یہاں پرانے بوڑھے بیٹھے ہیں کسان، میرا بھی خاندان، میرے دادا سارے وہ کاشتکار تھے، اب بھی ہم چچا ہمارے کاشتکار ہیں، تو ہم خود دیکھتے تھے کہ زمین کے ایک حصے کو کاشت کرتے تھے، دوسرے حصے کو وہ سانس دلاتے تھے کہ یہ خالی پڑا رہے، اس میں ہل چلا کے چھوڑ دیا، اس میں جانور باندھ دیے، بھینس بیل، اس میں گائے بکریاں یہ باندھ دیتے تھے، وہی کھاد تھی۔ اگلے مہینے دوسرے پلاٹ میں چلے جاتے ہیں، اس سے اگلے مہینے تیسرے پلاٹ میں یہ منتقل۔ وہ جو خالی زمین تھی وہ 3-4 مہینوں میں خالی پڑی رہتی، اس کو کھاد بھی ملتی رہتی، اور زمین کے ایک حصے میں وہ اپنی فصل کو کاشت کرتے، بہترین فصل ہوتی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی اور خالص ہوتی، کوئی کیمیکل نہیں ہے، صحت کے لیے بہترین ساری فصلیں ہوتی تھی۔ لگایا ہم کو سپرے پر، کھاد پر، اسی سپرے اور کھاد نے ہی ایسے جراثیم پیدا کیے کہ جنہوں نے وہ سنڈیاں پیدا کر دی، جنہوں نے ہماری کپاس کی فصل کو تباہ کر دیا، جنہوں نے اب ہمیں گندم بچانے کے لیے
ان دوائیوں پر لگایا، زمین کو ہم سانس ہی نہیں لینے دیتے، سال میں 3 فصلیں اٹھانے کی وہ ایک ریس لگ گئی، انہوں نے اپنی دوائیاں الگ بیچی، ہماری زمینوں کا بیڑا غرق کیا، تباہ و برباد کیا، اور زمین سے اس کی طاقت سے زیادہ اس سے نفع اٹھانے کی ہمیں اس کام پر لگا دیا۔ آج نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا کماد کی فصل تباہ ہو گئی، لوگوں نے گنا چھوڑ دیا، جو کچھ آگے مل آنر کرتا ہے کاشتکار کے ساتھ، جس طرح اس کو ذلیل رسوا کرتا ہے، یعنی کھیت سے گنا کاٹنے سے بے ایمانی بددیانتی شروع ہوتی ہے، اور مل کے اندر ٹرالی پہنچنے تک وہ رشوت، بددیانتی، جھوٹ، وہ سارا کام جھوٹ کے نظام میں چلتا ہے۔ وہ چھوڑا، انہوں نے کہا مکئی لگا لو، مکئی کا ریٹ گرایا، کھانا خراب کیا، کسان ذلیل رسوا ہو گیا، ہماری کپاس کی فصل ختم ہو گئی، ہم کاٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، برباد ہو گئی، ریٹ گروا دیے۔ اور وہ جو ایک طبقہ ہے جو یہ سارا کچھ چھین لیتا ہے ہم سے، جو اس سے مال کماتا ہے، ہم سے تھوڑے پیسوں میں لیتا ہے، آگے وہ 100 گنا زیادہ پیسوں سے ذخیرہ اندوز ہے اور سود خور بھی ہے۔ ہماری کپاس کی فصل تباہ، گنے کی فصل تباہ، اب گندم آئی، ہم خود کفیل تھے، بہترین گندم تھی ہماری، آپ امریکہ سے گندم لیں، او بھائی اگر آپ نے بیچنی ہے، لینی ہے، اپنے ہمسایوں کو بیچیں، ہمسایوں سے لیں۔ وہ یوکرین سے جا کے آپ نے گندم لیا، حالانکہ آپ کے پاس 1 سال سے زائد سٹاک جو ہے وہ سرکاری اس کے اندر پڑا ہوا تھا، سرکاری سٹاک کے اندر، ذخیرے کے اندر 1 سال کی گندم پڑی ہوئی تھی، اس کو چھوڑا، باہر سے لی، سستی لی، پھر اس کو مہنگا بیچا ہم نے۔ کیسے بے ایمان ہیں ہم، کیسے بے ایمان لوگ ہیں۔ اور پھر ملوں کو بیچا، آٹا اس کا سرخ تھا، اس کے اندر ان کو کہا سفید آٹا اس کے اندر ملا کے لوگوں کو کھلاؤ، وہ مہنگی ہم نے خرید، آج روٹی کہاں پہنچا دی، اب تیار ہو جاؤ، اب گندم کوئی نہیں لے رہا، پڑی ہوئی ہے، اس کو کیڑا لگے گا، پچھلی بھی پڑی ہوئی ہے، کسان گھر میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اگلا نمبر آپ کے چاول کا لگ رہا ہے، اس کا بھی بیڑا غرق کیا جائے گا۔ یہ تو صرف آپ کو میں اقتصادی اور معاشی ایک شعبہ دکھا رہا ہوں، ہماری تہذیب برباد، ہمارے اخلاق تباہ و برباد، ہر چیز انہوں نے فنا کر دی ہے، کیوں کہ ہم ان کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ نے منع کی، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا نا اللہ کی بات پہ، ہم جو دیکھ رہے ہیں یعنی وہ اللہ اکبر، قد بدت البغضاء من افواہہم، تو ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کچھ تو ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ کے اندر وہ تھوڑی سی خوش نمائی پیدا کر دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا ہونے والا، استغفر اللہ، ہم اس کا تصور سے بھی لرز رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ پانی آپ کا بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا آپ کا، وہ ایک سندھ ہے اس میں بھی انہوں نے نقب لگا لی ہے، انڈیا نے اس میں بھی نقب لگا لی ہے جہاں سے آ رہا ہے، پہاڑ میں انہوں نے سوراخ کر کے ادھر سے نکال لیا پانی، اس کا بھی کھانا خراب کریں گے، اور ہم لگے ہوئے ہیں سود پر قرضہ لینے پہ لگے ہوئے، اور ان کی یہ پالیسی ہے، لکھا ہے پروٹوکول میں انہوں نے، یہودیوں نے، کہ ان کو اتنے قرضے دے دو، ان کو عادی بنا دو، جیسے مطلب ایک آدمی تھوڑا سا پریشان ہونا تو آپ اس کو بھیک کا عادی بنا دیں، محنت مشقت کا راستہ اس کو نہ دکھائیں، تو یاد وہ لگ جائے گا کہ ٹھیک ہے اسی کام۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایک فقیر اس سے کہا کہ کھلے پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا مجھے تو جتنے مرضی میں کھول دیتا ہوں، میں پیسے توڑ دیتا ہوں، 5000 کے نوٹ دیں۔ اس نے کہا کہ کیسے توڑو گے، میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میرے پاس تو کارڈ ہے۔ اس نے مشین نکالی، میں کہا میرے پاس مشین ہے، اس میں آپ جتنے کہتے ہیں اس میں سے میں نکال لیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں قوم کو پہنچا دیا ہے۔
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ نے ساری نشانیاں ہمیں بتا دی ہیں، دکھا دی ہیں، ہم پھر بھی عقل سے کام نہ لیں تو پھر تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ سن لو، تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں، تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، یہ فائدہ ان کو کیوں ہوا، یہ فائدہ ان کو کیوں ہوا۔ مسلمانوں کو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں بیٹھ کے کہ اگر ہمیں کہیں سے نفع مل جائے تو۔ اللہ نے دیکھو کیفیات ان کی بیان کر دی ہمارے دشمنوں کی، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہے قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آپ فرما دیجئے مرو تم اپنے غصہ میں، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں۔ یہ جس کیفیت میں تم ہو اسی میں تم برباد ہو جاؤ، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں، تم کہاں کھڑے ہو ہم کہاں کھڑے ہیں، تو اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں، بالکل ٹھیک نہیں۔ ہم سارے برے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو چکر دینے کے لیے، الا من رحم اللہ، سارے تو ایسے نہیں۔ تو نماز پڑھ کے ہم سارا سود حلال کر لیں گے، نماز پڑھ کے ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں بھانجوں ہے جی ان کا جو حق ہم نے غصب کیا ہے وہ بھی اللہ سے معاف کرا لیں گے، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہاتھ سے اس کو بھی ہم اللہ سے معاف کرا، نماز پڑھ لیں گے، استغفار کریں گے۔ کیسے معاف ہوگا بھائی؟ اللہ اپنے حق معاف کرے گا۔ نماز میں کوتاہی ہو گئی، معافی مانگ لو، معاف کر دے گا۔ بندے کو تم نے جو نقصان پہنچایا یہ تو بندہ ہی معاف کرے گا، یہی تو عدل ہے اللہ کا۔ آج پالیسیاں ان کی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے نہیں چھوڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ ان کافروں کا دنیا میں ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دولت کی فراوانی، ان کا اقتدار، ان کی جاہ و حشمت، ان کی شان و شوکت، ان کا معاشی غلبہ و تسلط، ان کے ہتھیار، ان کے وسائل، مادی ترقی، سائنسی ترقی، اور اس کو دیکھ کر کہیں پاگل نہ ہو جانا، متاثر نہ ہو جانا۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، اپنی چال نہ بھول جانا، اپنے دین کو، اپنے نبی کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کی سنتوں کو کہیں بھول نہ جانا، ادھر ہی نگاہ رکھنا۔ متاع قلیل، یہ جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا، بس مختصر ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو تو ہم متاثر ہو گئے، ان کے 3 پیس کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، ہیٹ کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، ٹائی کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، ان کا شو دیکھ لیا، اس کی نوک بڑی اچھی ہے، اس سے ہم متاثر ہو گئے۔
ان کی شیپ کو دیکھ کے متاثر ہو گئے، ان کے سٹائل، لباس، وضع، قطع، گفتگو. کیا یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ کیسا لباس ہمیں نبی نے عطا فرمایا، کیسے اخلاق، کیسی زبان، کیسے معاملات، کیسے رشتے ناطے، کیسی عظیم الشان قدریں، ویلیوز جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے ان کے کہنے پہ، طاغوت کے کہنے پہ، ان سے متاثر ہو کے ہم نے نبی کی ایک ایک بات کا انکار کیا، نبی کی ایک ایک سنت کو ہم نے ٹھڈے مار کر گھروں سے نکالا. انجام جو ہے وہ سامنے ہے، بھگتو. نہیں نجات مل سکتی اس نظام سے، جو مرضی کر لو. ہاں، وہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لو، ایک پیسہ نہیں دینا کسی کا، اور وہ اللہ پہ راضی ہیں. آزمائش آ گئی تب راضی ہیں، صبر کیا اللہ نے مدد کر دی. نعمت ملی تب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تب طراق سے جا رہے ہیں، چادر ان کے کندھے پہ ہے، پگڑی سر پہ ہے، داڑھی چہرے پہ ہے. وہ اپنی ثقافت، وہ امریکہ میں بھی جائے گا تو ایسے ہی جائے گا، اپنی کٹ میں جائے گا. میں اپنی اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں اپنی اوقات. وہ چل رہے ہیں، کل بھی گئے ہیں، وہ گھومے پھرے ہیں وہاں، دیکھا ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ کس شان سے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین، اپنے عقیدہ، اور جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عطا فرمائے ہیں ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.